بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا کہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے تھے۔ پھر ایک دن یہ دنیا کی لالچ کا شکار ہوا اور اللہ نے اس کو رسوا کر دیا۔ جانیے اس شخص کی گمراہی کی مکمل کہانی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل تقویٰ HD کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ شخص ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی جانتا تھا۔ اس سے یہ جو بھی دعا کرتا وہ فوراً قبول ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کا نام بلم بن باورا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جب قوم عمالقہ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر لے کر ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ پریشانی میں سوچ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیسے کریں، تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ ہم سب مل کر بلم بن باورا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دعا کرواتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بلم باورا اللہ کا اسم اعظم جانتا ہے اور وہ جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو وہ سب جمع ہو کر بلم باورا کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر بھی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جنگ کر کے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں موسیٰ علیہ السلام ہمارے ملک میں داخل نہ ہو سکیں اور واپس چلے جائیں۔ بلم بن باورا چونکہ اسم اعظم جانتا تھا، وہ اس کے ذریعے جو بھی دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی۔ بلم نے پہلے تو دعا کرنے سے معذرت کی اور کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھی ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ مگر قوم نے بد دعا کرنے کے لیے بے حد اصرار کیا تو بلم نے کہا میں اس معاملہ میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بلم نے جب استخارہ کیا تو استخارہ میں اس کو معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا ہرگز نہ کرنا۔ پھر اس نے قوم کو بتایا کہ مجھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے سے روک دیا ہے۔ جب قوم عمالقہ کو بلم نے یہ بتایا تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور گھبرا گئے کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر قوم نے فیصلہ کیا کہ بلم کو کچھ مال بطور تحفہ دیا جائے تاکہ وہ مال کی لالچ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیں۔ پھر قوم کے کچھ لوگ بلم کو مال دینے کے لیے اس کے پاس حاضر ہوئے اور بلم کی خدمت میں مال بطور تحفہ پیش کیا۔ بلم نے اس مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے بڑا اصرار کیا کہ اس تحفے کو قبول کر لیں، لیکن بلم نے قبول نہیں کیا۔ جب بلم کی بیوی نے دیکھا کہ قوم نے اتنا زیادہ مال بطور تحفہ دیا ہے جس کو بلم قبول نہیں کر رہا تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ اس مال کو قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ بیوی کو خوش کرنے اور مال کی محبت نے بلم کو اندھا کر دیا تو بلم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کی حامی بھر لی۔ جب بلم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کی، اللہ نے اپنی قدرت الہیہ کا کرشمہ ظاہر کیا۔ بلم بد دعا کے جو کلمات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے وہ الفاظ قوم عمالقہ کے لیے نکلوا دیے۔ جب قوم عمالقہ نے یہ سنا تو وہ چلا اٹھے اور بلم کو کہا کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلم نے ان کو جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں خود پر قادر نہیں ہوں کہ یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے ادا کر سکوں۔
بلم کی اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم عمالقہ پر اللہ کی طرف سے تباہی نازل ہوئی، اور بلم جس نے اللہ کے حکم کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان کتوں کی طرح لٹک کر سینے پر آ گئی۔ پھر اس نے قوم عمالقہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میری تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کا قبول ہونا سلب ہو گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ بلم نے قوم کو بتایا کہ تم اپنی خوبصورت عورتوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ ان کو نہ روکیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ مسافر ہیں اور اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور جو قوم حرام کاری میں مبتلا ہو جائے وہ فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ بلم کی یہ شیطانی چال قوم کی سمجھ میں آ گئی، اور قوم نے بلم کے بتائے طریقے کے مطابق خوبصورت عورتوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ جب عورتیں لشکر میں شامل ہوئیں تو لشکر میں ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب تھا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آئی اور وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت کو بدفعلی کرنے کے لیے اپنے خیمے میں لے گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں طاعون پھیل گیا، جس کی وجہ سے ایک دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے فعل بد کرنے والے جوڑے کو قتل کر دیا اور سر عام لٹکا دیا تاکہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ انہوں نے توبہ کی، جس کے بعد طاعون کی بیماری ختم ہو گئی۔ بلم باورا کہ جس نے دنیا کی ہوس میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا اور اسم اعظم کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، تو اللہ نے اس کو کیسے رسوا کیا اور اس کی زبان کتوں کی طرح لٹکنے لگ گئی اور ساری زندگی کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بر وقت لاتے رہیں۔